اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اور بالاخص سورہ الاحزاب میں جہاں ازواج مطہرات کو کچھ ہدایات دے رہا ہے اور ان تعلیمات سے نواز رہا ہے جن کا اہتمام ایک مسلمان اور ایک شریف عورت کے لیے ضروری ہے، وہ احکامات دے رہا ہے جن احکامات پر عمل پیرا ہو کر کے ایک مسلمان جہاں اپنے رب کو راضی کر سکتی ہے، جہاں اپنے خالق اور مالک کی عبادت کو سچے ڈھنگ سے بجا لا سکتی ہے، وہیں پر اس دنیا میں اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت بھی کر سکتی ہے۔ چنانچہ انہی تعلیمات کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ تم جب غیر مردوں سے تمہیں بات کرنا پڑ جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اور یہ کہ تمہاری عورت تمہارے چہرے اور جسم کی طریقے سے پردہ نہیں ہے، نہیں، بات کرو، لیکن بات کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات جو ہے دبی یا نرم لہجے میں نہ ہو۔ کیوں؟ اگر ایسا کرو گی، اگر تم نے ایسا نرم لہجہ اختیار کیا تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس شخص کے دل میں روگ ہے، جس شخص کا ایمان کمزور ہے، اس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، اس کے دل میں شہوت کا جذبہ ہے، تو اگر تمہاری نرم گفتگو ہوئی تو وہ تمہارے بارے میں کچھ سوچنے لگے گا اور تم سے غلط توقع بنا لے گا، بلکہ تم کیا بات کرو؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی سادھی بات کرو۔ یہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہے کہ کسی بھی اجنبی مرد سے بات کرتے ہوئے لہجہ اور انداز گفتگو بالکل سادہ ہونا چاہیے، نہ لہجے میں کوئی لوچ ہو، نہ باتوں میں کوئی لگاوٹ ہو، اور نہ ہی آواز میں کوئی نزاکت پائی جائے۔ یہ چیزیں کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم نے ایسے بات کی تو سامنے والا مزید بات کو آگے بڑھاتے جائے گا، سامنے والا تم سے مزید گفتگو کو طول دیتا جائے گا، اور یہی بات آخر میں دونوں کی عزت اور عفت کے اوپر حملے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ آیت ذرا آپ غور کریں کہ یہ آیت خصوصاً ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جہاں ازواج مطہرات کے لیے ہے وہاں دیگر مسلمان عورتوں کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا اور بھی اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو نبی کی بیویوں کا جو ایمان ہے، ان کے اندر جو تقویٰ ہے، وہ عام بیویوں کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، نبی کی بیویوں کا جو لوگوں کے دل میں ایک احترام ہوا کرتا ہے اور لوگوں کے دل میں جو ایک تعظیم کا جذبہ رہا کرتا ہے، غیر اور دوسری عورتوں کے بارے میں یہ نہیں رہا کرتا۔ تو جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر مسلمان عورتیں اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ پیاری بہنوں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو اس سلسلے میں سوچا تو ہمیں اس سے کئی فقہی فائدے ملتے ہیں جس پر توجہ دینا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ وقت ضرورت اگر بات کرنے کی ضرورت ہے تو لہجہ عام ہو، آداب گفتگو کا لحاظ رکھ کر کے وہ غیر مردوں سے بات کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جس شخص سے شوہر بات کرنے کی اجازت دے اسی شخص سے بات کی جائے۔ اگر کسی سے بات کرنے کی شوہر اجازت نہیں دیتا تو اس سے بات نہ کی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے منع فرمایا کہ عورتوں سے بغیر ان کے شوہر کے اجازت کے بات نہ کی جائے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی غیر محرم سے عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہنسی مذاق کرے،
نرم لہجے میں گفتگو کرے یا اس کے ساتھ گپ شپ کرے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آج کل کے سوشل میڈیا پر غیر مردوں سے فیس بک کے اوپر ہے، ای میل کے ذریعے ہے یا واٹس ایپ کے ذریعے ہے